کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرة للہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا حج اور عمرہ کرو اللہ ہی کے لیے۔ اس میں نیت یہ نہ ہو کہ مجھے لوگ حاجی نمازی کہیں، میرے ذریعے سے لوگ شادی بیاہوں میں دیکھ کے ڈھکن کھلوانے کی افتتاح کریں کہ حاجی صاحب آپ کھولو، یہ چھوارے بٹوانے کے لیے میرا ہاتھ بڑھا کے آگے کریں کہ حاجی صاحب آپ اپنے ہاتھوں سے بانٹو۔ تو نہ دکھاوے کے لیے، نہ نام و نمود کے لیے، نہ دنیا والوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کوئی جو ہے ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے جو اخلاص کے منافی ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ یہ حج عمرہ عبادت ایسی ہے، یہ اگرچہ فرض تو ہوتے ہیں مالداروں پر، لیکن اس کے لیے تڑپتا ہر کوئی غریب بھی ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ اگر کوئی فقیر بھیک مانگنے آ رہا ہو اور دیکھنے والا یہ سوچ ہے کہ اس کو بھیک کبھی نہیں دینی، یہ کھاتا پیتا مشٹنڈا گھومتا پھرتا کماتا کچھ ہے نہیں، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، اس کو بھیک نہیں دینی، تو اگرچہ اس کو دیکھ کر ارادہ کر لیا کہ نہیں دینی، لیکن جب وہ قریب آ کر یہ کہتا ہے اللہ تمہیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، اللہ تمہیں حاجی بنائے، دے دو اللہ کے نام پر، تو چونکہ اس نے دعا ایسی عجیب و غریب دی ہے تو بھیک نہ دینے کا ارادہ کرنے والا بھی ارادہ ملتوی کر کے اس کو بھیک دے دیتا ہے۔ اس ملک میں کئی سو سال حکومت کی مغل بادشاہوں نے، ایک کو بھی حج کی توفیق نہ ملی، حالانکہ ان کے پاس کیا کمی تھی۔ اللہ رب العزت اپنے دربار میں انہی کو بلاتے ہیں جن سے اللہ کو پیار ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنے گھر میں ایرے خیرے کو نہیں بلاتے، اپنے گھر کے اندر کسی ایسے آدمی کو مزدور نہیں رکھتے جس پہ ہمیں اطمینان نہ ہو۔ جھاڑو دینے کے لیے بھی، پوچھا لگانے کے لیے بھی ایسے افراد کا انتخاب ہوتا ہے جس سے ہمیں اطمینان ہو۔ تو جب ہم جیسے گئے گزرے لوگوں کا معیار اتنا اونچا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں ایرے غیروں کو نہیں بلاتے، اسی کو بلاتے ہیں جس سے اللہ کو پیار و محبت ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی اس مجلس میں مولانا مبین صاحب جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، وہ عمرے پر جا رہے ہیں جسٹ مجلس کے دعا کے بعد فوراً، اس لیے ہم نے سوچا کہ ان کا بھی سبق تازہ ہو جائے اور ہمیں بھی اس دیار کی یاد جو ہے ستانے لگے، اس لیے کہ وہاں کی طلب و تڑپ میں بھی ایک عجیب لذت ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی مقبول حاضری بار بار عطا فرمائے۔ تو سوچا کہ اس موضوع پہ کچھ بات کریں، دوستو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ جب آدمی سفر حج پر یا عمرے پر جائے تو ایک تو تیاری ظاہری ہوتی ہے اور ایک باطنی۔ ظاہری تیاری تو سامان کی ہوتی ہے، اس میں کتنے جوڑی کپڑے لے کے جانا اور کتنی چپل لے کے جانا، اور تسبیح دو قسم کی، ایک روٹین کی ہوتی ہے اور ایک ساتھ دانے والی طواف کی، احرام کے 2 جوڑی لے لینا، چپل لینا، یہ تو سامان کی تیاری۔ اور ایک باطن کی تیاری۔ باطن کی تیاری یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے جائے، لوگوں سے معافی تلافی کر کے جائے، توبہ استغفار کر کے جائے، اس لیے کہ اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، وہاں دل کے برتن کو مانج کے صاف ستھرا کر کے پہلے سے جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس میں عطا فرمائے۔ بھئی آپ نے دیکھا ہوگا دودھیا دودھ بیچنے آتا ہے اور کہتا ہے دروازے پہ کھڑے ہو کر کین رکھ کر دودھ لے لو دودھ، تو کئی بچے دوڑتے آتے ہیں برتن لے کر۔ اب کسی نہ کسی بچے کا برتن ایسا خراب ہوتا ہے، دودھیا کہتا ہے نہیں، ہم خراب برتن میں دودھ نہیں دیا کرتے، جاؤ
دوسرا بدل کے لاؤ یا منجوا کے لے کر آؤ اپنی امی سے. تو دودھ دینے والا، دودھ بیچنے والا، وہ میلے برتن میں دودھ نہیں دیا کرتا. تو اللہ تعالیٰ میلے دل کے برتن میں اپنی محبت کا نور کیسے عطا فرمائے؟ اس لیے دل کے برتن کو خوب اچھی طرح سے مانج کے صاف ستھرا کر کے جانا چاہیے. جب آدمی سفر پر جانے کے لیے تیاری کرے، غسل کرے، تو صابن کے ذریعے سے مل کے نہائے، اور سنت طریقے کے مطابق جیسے جمعہ کے دن یا عام ہم غسل کرتے ہیں اسی طرح احرام سے پہلے کا بھی غسل ہوتا ہے. لیکن اس میں دل میں یہ دعا کرتا رہے، پیارے اللہ، ظاہر کے میل کو تو میں نے صابن کے ذریعے سے مل کے دور کر دیا، باطن کے میل کو میں کیسے دور کروں، اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجیے. پھر جب ایئرپورٹ پر یا ایئرپورٹ سے پہلے احرام کی چادر باندھے تو اس وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے، پیارے اللہ، آج میں 2 چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ رہا ہوں، اور یہ 2 چادر احرام کی چادر، یہ احرام کی چادریں کفن کی چادروں کے مشابہ ہیں. کہ اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ مجھے کفن پہنائیں، آج میں نے اختیار سے کفن جیسا لباس پہنا ہے. کہ اللہ مجھے مرنے کی ابھی سے تیاری کی توفیق عطا فرما. پھر جب آدمی جہاز میں بیٹھے اور جہاز میں بیٹھنے کے بعد جہاز رن وے کو چھوڑ دے اور آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، اور اس کے بعد وہ اسٹیبلش ہو جائے، بیلٹ وغیرہ کھولنے کا اشارہ مل جائے، تو اب سکون کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ جہاز میں کھانا کھانے کے بعد برتن اٹھنے سے پہلے، اس لیے کہ جو آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے اور سکون اس کو ملتا ہے تو پھر جم کے سوتا ہے. اس لیے اعلان ہوتا ہے میقات آنے سے پہلے کہ حاجی لوگ عمرہ کرنے والے عمرے کی نیت کر لیں، اس لیے کہ وہ میقات سے گزر رہے ہیں. لیکن کون سنتا ہے؟ اس لیے کہ حاجی تو گہری نیند سے سویا ہوا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اب برتن اٹھنے کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ 4-5 ہوسٹس، ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں پوری فلائٹ میں، اور سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں. تو سینکڑوں لوگوں کے سامنے برتنوں کو رکھنا، اٹھانا، اس میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں. تو انتظار نہ کریں برتن اٹھنے کا، بلکہ اب سکون کے ساتھ میرے پیارے اللہ آپ کی رضا کے لیے، آپ کی محبت کے حصول کے لیے عمرے کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے. یہ نیت کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک 3 مرتبہ پڑھنا. اب یہ احرام بند گیا اور احرام کی اب گویا میٹر چالو ہو گیا. اب آپ سو رہے ہیں تو بھی حاجی، جاگ رہے ہیں تو بھی حاجی، کھا رہے ہیں تو بھی حاجی، پی رہے ہیں تو بھی حاجی، ہنس رہے ہیں تو بھی حاجی، رو رہے ہیں تو بھی حاجی. یہ ایسی البیلی عبادت ہے، نیت کرنے کے بعد میٹر چالو ہو گیا. عورتوں کا احرام چادریں نہیں ہے، بلکہ جو لباس وہ اپنے گھر پر شرافت کے اصول کے مطابق سیا گیا تھا، جی، جو نیٹ والا نہ ہو، جالی دار نہ ہو، ٹخنوں سے اوپر نہ ہو، ٹائٹ اتنا نہ ہو کہ بدن کا اتار چڑھاؤ نظر آئے. جو شرافت کے اصولوں کے مطابق جو لباس سیا گیا ہو، اسی لباس میں وہ احرام کی نیت کر لیں. 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیں گے نیت کر کے. اب جب بھی جہاز اوپر ہو، نیچے ہو، زمین پر آئے اور جہاز سے آپ نیچے اتریں، ہر بدلتی ہوئی حالت پر آپ کو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ پڑھنا ہوتا ہے. جب نیت کر لیتے ہیں تو کچھ پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ شوہر بیوی محبت اور پیار کی بات نہیں کر سکتے، جس کے ذریعے سے سیکسول جذبات وجود میں آتے ہیں، یہ اس میں حرام ہے احرام کی حالت میں. اور جب بات نہیں کر سکتے تو تنہائی کی ملاقات تو ہرگز نہیں کر سکتے. اسی طرح خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے. نہا تو سکتے ہیں لیکن مل کے میل اتار کر اور صابن لگا کے نہیں نہا سکتے، بس پانی بہا لیں. ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے. 1-2 بال اگر گر جائے تو کوئی حرج نہیں، اس پر آخر میں 1-2 ریال صدقہ دے دیا جاتا ہے. لیکن 1/4 سر کے بال اگر کوئی آدمی کاٹ لے تو پھر اس پہ دم آتا ہے. اسی طرح مرد حضرات سر ڈھانک کے سو نہیں سکتے، چہرہ اور سر ڈھانک نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر پوری رات ڈھانکا رہا یا پورا دن ڈھکا رہا تو پھر ایک دم دینا پڑتا ہے. بہرحال یہ احرام کی پابندیاں ہیں. اب پہنچیں گے جدہ، اور جدہ سے پہنچیں گے بس میں بیٹھ کر یا ٹیکسی میں بیٹھ کے مکہ مکرمہ، تو وہاں سامان اپنی کمروں میں اچھی طرح سے رکھ دیں. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو اب سب سے پہلا کام عمرہ کرنا ہے.
سب سے پہلا کام عمرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا کام سکون کے ساتھ آرام کرنا ہے۔ اس لیے کہ اسٹیل باڈی کی تو ہے نہیں کہ آدمی جہاز کا سفر کر کے 4-4.5 گھنٹے کا، اور وطن سے لے کے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے لے کے جدہ، جدہ سے مکہ ٹوٹ پھوٹ کے آدمی چور چور ہو جاتا ہے۔ اب اگر اسی حالت میں عمرہ کرنے جائے گا تو ایسا لگے گا گویا سر سے بوجھ اٹھا کے پھینکنے گئے۔ تو عمرہ کرنے گئے ہیں، سر سے بوجھ پھینکنے تھوڑی گئے۔ تو عظمت و محبتوں کے ساتھ جھوم جھوم کے طواف کرنا ہے، محبتوں کے ساتھ طواف کرنا ہے۔ یہ تبھی ہو سکے گا جب بدن ریلیکس ہوگا، آرام والا ہوگا، آرام کیا ہوگا۔ لہذا پہلے آرام کر لیں۔ اور کوئی کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ مکہ مکرمہ میں جاتے کے ساتھ ہی پہلے عمرہ کر لو ورنہ تو عمرہ قضا ہو جائے گا۔ ہم نے اللہ کے ایک ولی کے ساتھ سب سے پہلے عمرہ کیا تھا، حج کا عمرہ، حج سے پہلے کا عمرہ 3 دن کے بعد، 3 دن 3 رات کے بعد۔ اور وہ بزرگ بھی ہمارا امتحان لیتے رہے، دیکھتے رہے کہ یہ بات مان کے چلتے ہیں یا اپنی مرضی پر چلتے۔ کہا بیٹا آپ تو جوان ہیں، ہم تو بوڑھے ہیں، ہم تو اپنی سہولت پر کریں گے، جب آرام مل جائے گا، ابھی تو بدن دکھ رہا ہے، آپ کر لیجیے۔ میں کہ نہیں، آپ کے ساتھ آئے ہیں، جیسا آپ کریں گے ویسا ہم کریں گے۔ خیر 3 دن 3 رات کے بعد کیا، اور آج تک اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ بہرحال آرام کر لیں، ریلیکس ہو جائیں۔ اور عمرے کا بہترین وقت فجر سے لے کے ظہر تک کا ہے، یا پھر عشاء سے لے کے فجر تک۔ یہ لمبے ٹائم ہے، اس میں بیچ میں کوئی نماز نہیں آتی، اور دھوپ بھی نہیں ستاتی، وہاں کی گرمی بہت شدید ہوتی ہے۔ تو طواف کے لیے بہرحال دھوپ کا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دھوپ نہ ہو۔ البتہ صحیح جس جگہ پر ہوتی ہے، وہ تو دن ہو یا رات ہو، وہاں تو مبنا عمارت بنی ہوئی ہے، بڑا سا ہال بنا ہوا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، صفا مروہ کے درمیان، اے سی چلتا رہتا ہے، بلکہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ وہاں کا فرش بھی بالکل برف جیسا ہوتا ہے، جگہ برف پہ چل رہے۔ بہرحال اب جو ہے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، آرام مل گیا۔ اب حرم شریف جانے کے لیے عمرے کی تیاری کریں۔ کیا تیاری؟ ایک تو 7 دانے کی تسبیح لے لیں، دوسرا جو بیلٹ باندھی ہوئی ہے اس میں اس کمرے کا، ہوٹل کا ایڈریس رکھ لیں، کئی مرتبہ دور قیام ہوتا ہے تو ایڈریس کارڈ اس پر رکھ لیں، موبائل فون چارج کر کے رکھ لیں، کچھ کھلے ہوئے ریال ساتھ میں رکھ لیں، چپل رکھنے کی، محفوظ رکھنے کی تھیلی ساتھ رکھ لیں۔ جیسے ہماری مسجد ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دروازے ہیں، یا تو آدمی یہاں سے آئے گا، ادھر سے نکل جائے گا، وہاں خیال آئے گا کہ چپل کہاں ہے، تو پھر واپس آ کے یہاں چپل پہنے گا، وہاں تو سینکڑوں دروازے ہیں۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر آپ جس دروازے سے داخل ہوں گے اس دروازے سے آپ کو نکلنے کا موقع نہیں ملے گا، نکلیں گے آپ کسی اور راستے سے، تو چپل ڈھونڈتے پھریں گے۔ لہٰذا اگر چپل اپنی تھیلی میں ساتھ رکھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ محفوظ رہے گی۔ لہٰذا ایسی تھیلی لینی چاہیے جس کو آسانی سے کندھے پر لٹکایا جا سکے، تو طواف میں ہر وقت وہ ساتھ میں رہے گی۔ اور ہمارے ہاں اپنے ملکوں کے راستوں جیسے تو ہے نہیں کہ کہیں گائے کا گوبر، کہیں بھینس کا گوبر، کہیں کتے کا پاخانہ، کہیں گھوڑے کی لید، یہ سب پڑی رہتی ہیں، وہ پیشاب پاخانہ، کہ ہماری چپل آلودہ ہوں گی یا ناپاک ہوں گی۔ وہاں تو ماشاءاللہ حرم کی سرزمین ہے اور وہاں تو صفائی ستھرائی ہے، لہٰذا چپل کا گندے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو وہ تو صاف ستھری رہتی ہیں۔ جب صاف ستھری چپل صاف ستھری تھیلی میں رکھی ہے آپ نے، تو آپ اس کے ساتھ طواف کر سکتے ہیں، کوئی اس میں کراہت نہیں۔ سمجھ گئے؟ اب آپ اپنے کمرے سے چلیں اور حرم شریف کی طرف پہنچیں گے۔ جب حرم شریف کے سفید پتھر شروع ہو، جہاں سے عمارت شروع ہوتی ہے حرم کے، اس سے پہلے جو صحن ہے وہیں سے چپل نکال کے اپنی تھیلی میں ڈال لیں اور نیچی نظر کر کے کعبۃ اللہ کی طرف چلیں۔ اگر اندازہ نہ ہو کہ کعبۃ اللہ کس طرف ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں کا کوئی لوکل آدمی ہو، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیش، جو اردو بولنے والا ہو۔ یہ جو خادم الحرمین ہوتے ہیں خاص وردی پہنے ہوئے، ان سے کہیں بھائی پہلی زیارت کے لیے ہم آ رہے ہیں، تو آپ ذرا ہمیں ایسی جگہ پہ لے جا کر کھڑا کر دیں جہاں سے کعبۃ اللہ آسانی سے ہم دے سکیں، زیارت کر سکیں، کیونکہ پہلی نظر پہ جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ اب اگر کمفرٹیبل انداز سے کھڑے ہوں گے تبھی تو کچھ مانگ سکیں گے، تو وہ آپ کی رہبری کرے گا اور وہ کہے گا نیچی نظر کر کے چلو، آپ اس کے پیچھے 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 چلتے رہیں، جہاں کہیں گے دیکھو سامنے کعبۃ اللہ ہے، آپ نظر اٹھائیں بسم اللہ کر کے، جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کیا مانگیں؟ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب جہنم سے حفاظت فرما۔ اس میں سب کچھ آ گیا، لیکن انسان لالچی ہے،
جب تک یہ کچھ تفصیل سے نہیں مانگ لیتا وہاں تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا. جی تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گاؤں سے لے کر جی دلی ایئرپورٹ تک یا بمبئی ایئرپورٹ تک جہاں سے بھی جا رہے ہوں اور وہاں سے لے کر دلی سے لے کر جدہ تک خوب مانگے, خوب مانگے, اپنے لیے مانگے, اولاد کے لیے مانگے, بہن بھائیوں کے لیے مانگے, ماں باپ کے لیے مانگے, بھائی رشتہ داروں کے لیے مانگے, اساتذہ مشائخ کے لیے مانگے, اہل وطن کے لیے مانگے, پوری امت کے لیے مانگے اور بار بار مانگے. پھر جدہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک خوب مانگے, پھر مکہ مکرمہ اپنے کمرے سے لے کے حرم شریف کی پہلی نظر تک خوب مانگے, اور جب پہلی نظر پڑے تو کہ پیارے اللہ وطن سے لے کے یہاں تک جو کچھ مانگا ہے سب دے دیجیے. تو ایک جملے میں ساری دعائیں آ جاتی, ایک جملے میں ساری دعائیں آ جاتی. اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ بس اب کام ختم ہو گیا, اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہٹو, اب تمہارا چانس ختم, دوسرے کو آنے دو, ایسا نہیں ہے. نہیں, آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ اور بھی کچھ بہت کچھ مانگ سکتے ہیں, اور بھی بہت کچھ مانگ سکتے ہیں. چنانچہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اس میں جامع دعا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی, لہذا اس دعا کا اہتمام کریں. اور بھی بہت سی دعائیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک, اللہ مستجاب الدعوات بنا دیجئے کہ جب جب میں جو چیز آپ سے مانگوں آپ مجھے عطا فرما دیا کریں, مستجاب الدعوات. اب جب پہلی نظر پہ اچھی طرح سے دعا کر لی, اب آپ کو طواف کرنا ہے عمرے کا. طواف کے لیے آپ مرد حضرات دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کے بائیں کندھے پہ ڈالیں گے. 7 دانہ کی تسبیح کو اچھی طرح سے اپنے ہاتھ میں یا انگلی میں اس کو پہن لیں گے اور دانے سارے کے سارے اکٹھے ایک طرف کر لیں گے. طواف کی تسبیح ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے دانے آپ چلائیں تو چلیں, اپنی مرضی سے نہ ہلیں, ورنہ ایک دانہ آپ کھینچیں گے اور دوسرے چکر میں دیکھیں گے 3 دانے کھسکے ہوئے ملیں گے. آپ کے ماشاءاللہ دیکھو کیسی برکت ہوئی, اللہ نے 2 چکر میں 6 چکر کر دیے, 4 چکر کر دیے. ایسی برکت کی ضرورت نہیں ہے, اس میں تو سارا عمرہ خراب ہو جائے. تو طواف کی تسبیح ایسی ٹائٹ ہو کہ آپ کھینچیں تو اس کا دانہ کھسکے, اپنی مرضی سے نہ چلے, ورنہ گننے میں دشواری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو طواف کی تسبیح آپ نے ہاتھ میں لے لی اور احرام آپ نے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال دیا. یہ 7 چکر میں ایسا ہی رہے گا. اب آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں. حجر اسود کی سیدھ معلوم کرنے کے لیے دائیں طرف جو حرم کی عمارت ہے اس پہ جگہ جگہ جتنی بھی دیواریں اندر سے نظر آتی ہیں اس میں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. تو جب آپ چلتے چلتے بالکل آپ کا دایاں کندھا گرین لائٹ کے سیدھ میں آئے گا, آپ بائیں طرف ادھر دیکھیں گے تو کعبۃ اللہ کی اس کونے کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے. اب آپ حجر اسود کے سامنے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے کر دیں گے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, جیسے عید کی نماز میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر مرد حضرات نیچے کر دیں, اور عورتیں سینے تک ہاتھ اٹھا کے نیچے کر دیں, چھوڑ دیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر دوبارہ دونوں عورت اور مرد دونوں ہاتھ اٹھائیں گے سینے کے برابر, اور وہ ذرا آگے کو ہوں گے بڑھتے ہوئے ہاتھ, گویا کہ آپ کے ہاتھ حجر اسود پہ رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ بھیڑ اتنی ہوتی ہے, قریب تو جا نہیں سکتے, تو دور اس کا بدل بوسہ دینے کا بدل کیا استلام, حجر اسود کی طرف ہاتھ آگے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور پھر ہتھیلی کے اندر والے حصے کو چوم لیں, بوسہ دے. یہ ہو گیا استلام, یہ حجر اسود کا بدل ہے, چومنے کا بدل ہے. اس کے بعد فوراً آپ پھر رائٹ میں مڑ جائیں, یعنی اب جو ہے چلنا شروع کریں, کعبۃ اللہ کی ارد گرد آپ چکر لگائیں گے. اور مرد حضرات پہلے 3 چکروں کے اندر اکڑ کے چلیں گے, جیسے ملٹری والے یا پہلوان لوگ رنگ میں جی یا جیتنے کے بعد نوجوان وہ پریڈ نکالتے ہیں, ایسے بہادروں کے ساتھ اکڑ کے پہلے 3 چکروں میں. اور دعا پڑھتے چلیں. کیا دعا مانگیں؟ کوئی بھی دعا فرض اور واجب نہیں ہے. حج میں اور عمرے میں کوئی بھی دعا فرض واجب نہیں ہے. البتہ اگر آپ پہلے سے کچھ ترتیب بنائیں گے مانگنے کی تو آپ کچھ کر سکیں گے, ورنہ تو پھر جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, یہی پتہ نہیں چلے گا چکر کون سا ہے, چکر ہی میں پڑ جائیں گے آپ. تو میں نے اپنے طواف کو مرتب کرنے کے لیے ایک ترتیب سوچی ہے دعا کی, اس طرح میں کرتا ہوں, اور میں نے جس کو بتایا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس ترتیب میں بڑا نفع ہوتا ہے, اور یہ بھی فرض واجب نہیں ہے, لیکن سن لیجئے سمجھ لیجئے. پہلے مکمل چکر میں استغفار کریں, اللہ میری توبہ, اللہ کہاں حرم پاک, کہاں میرا وجود ناپاک, اللہ میری توبہ, اللہ مجھے معاف کر دیجئے, اللہ مجھے معاف کر. پہلے چکر میں توبہ استغفار.
اور جب چلتے 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 آپ آئیں گے حجر اسود کے سامنے جب آئیں گے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ چوم کر ایک دانہ کھسکا دیں، کیونکہ ایک چکر مکمل ہو چکا۔ اب دوسرا چکر شروع ہوا، اکڑ کے چلتے ہوئے دوسرے چکر میں مکمل درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ اور اکڑ کے چلتے 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 جب آئیں گے حجر اسود پر سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر لا الحمد ہاتھوں کو چوم لیں گے اور دوسرا دانہ کھسکا دیں گے، 2 چکر مکمل ہوئے۔ اب تیسرے چکر میں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے مانگے، اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، عزت عطا فرما، عمر برکت عطا فرما، بڑے بڑے دین کے کام لینے کے فیصلے فرما، وہ اپنی ذات کے لیے۔ ٹھیک، تیسرا چکر ہو گیا۔ لگاتے لگاتے جب آئے بسم اللہ اللہ اکبر الحمد دانہ کھینچ دیں گے، 3 چکر مکمل ہوئے۔ اب بقیہ چکر میں نارمل چلنا ہے، اب اکڑ کے چلنا بند۔ اور چوتھے چکر میں جو اپنے قریبی ہیں، بیوی اور بچے، ماں اور والد اور والدہ، بھائی اور بہن، جتنے نیئر ڈیئر ہیں، چوتھے چکر میں ان کے لیے مانگو۔ 5ویں میں پوری امت کے لیے مانگو۔ 6 میں پھر درود شریف اور 7ویں میں استغفار۔ شارٹ کٹ یوں سمجھیے، شروع کے 2 آخر کے 2، سب سے پہلے استغفار، سب سے آخر استغفار، سب سے پہلے والے کے بعد درود شریف، آخر سے پہلے درود شریف، 2 2 4 یاد رہیں گے۔ اب بیچ میں بچے 3، ایک میں اپنے لیے مانگے، ایک میں اپنے قریبی لوگوں کے لیے مانگے، اور ایک میں پوری امت کے لیے مانگے، تو 7 چکر بھی پورے ہو جائیں گے اور پرٹیکولر آپ بہت کچھ مانگ سکیں گے، ورنہ یہی پتہ نہیں چلے گا چکر کون سا چل رہا ہے اور مانگ کیا رہے ہیں اور کیا چھوڑا اور کیا مانگا۔ یاد رہے گا؟ اس کے بعد 7ویں چکر مکمل جب کریں گے تو 8واں استلام پورا ہوگا۔ ہر چکر سے پہلے اور آخر میں استلام کرنا ہوتا ہے، تو 8واں استلام پورا ہوگا۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کے ارد کسی بھی جگہ 2 رکعت نماز کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے واجب الطواف پڑھیں گے، کسی بھی جگہ حرم میں پڑھ لیں گے، اور 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کعبۃ اللہ پہ نظر جما کے اللہ سے کہیں گے میرے پیارے اللہ، اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد اب مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ جی، مخلوق کے در کے چکر بہت قسم کے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر، مخلوق کے چکر، حکومت کے آفسوں کے چکر، مخلوق کے چکر، آفسوں کے اندر اپروول کے چکر، مخلوق کے چکر، اللہ ہر قسم کے چکر سے جان چھڑا دیجیے۔ ٹھیک، اس کے بعد جائیں گے 9واں استلام کر کے، حجر اسود کا 9واں استلام کر کے، یہ سعی کے لیے مسنون ہے، صفا مروہ کی طرف۔ صفا مروہ حرم کے باہر ہے، اگرچہ وہ ملا ہوا ہے لیکن باہر ہے، لہٰذا حرم شریف سے باہر جب قدم رکھیں مسا کے اندر تو دعا پڑھنی چاہیے اور بایاں قدم باہر نکالیں، مسجد کی سنت پر عمل کرے، اکثر لوگ چوک جاتے ہیں۔ اور پھر صفا مروہ میں پہلے صفا پہ جائیں گے، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھیں گے، چاہے کعبہ نظر آئے یا نہ آئے، اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں گے، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر صفا سے چلے مروہ کی طرف، یہ وہ مقام ہے جہاں ماں حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام ننھے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے لیے دوڑ رہی تھی۔ قیامت تک اللہ پاک نے آنے والے مرد حجاج کو کہا کہ آپ صفا مروہ کے درمیان دوڑیں، اور عورتوں کو کہا آپ نارمل چلیں۔ تو گرین لائٹ اس میں LED لگی ہوئی ہے، جتنے حصے میں حضرت ماں حاجرہ دوڑی تھی اس حصے کے نیچے لپک کے چلیں، لپک کے چلتے ہوئے صفا سے چلے مروہ پہنچیں گے، تو صفا سے چلے مروہ پہنچے، 1 سائڈ 1 وے، ایک چکر کہلائے۔ چکر ہونا تو چاہیے، صفا سے چلے مروہ، مروہ سے چلے صفا، اب ہونا چاہیے ایک چکر، لیکن ہاف چکر کو اللہ نے ایک چکر کرا دیا۔ یہ ترس کھایا اللہ پاک نے مندوں کو۔ مروہ پہ پہنچنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے پھر دعا کریں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے گرین زون میں دوڑتے ہوئے صفا پہ پہنچے۔ بہرحال ابتدا ہوگی سعی کی صفا سے اور انتہا ہوگی مروہ پہ 7ویں چکر کی۔ اس کے بعد باہر نکلیں حرم سے اور حجام کی دکان پہ جا کے سر کے بال منڈوا لیں، اور سر کے بال جب مونڈ دیے جائیں اس طرح سے صاف کر دیے جائیں، اللہ سے کہ پیارے اللہ، سر کے بال صاف کر کے سر کا بوجھ تو ہلکا ہو گیا، یہ اللہ دل کا بوجھ بھی، گناہوں کا بوجھ بھی ختم کر دیجیے، اور 2-5 ریال صدقہ نکال دینا چاہیے تاکہ کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف فرما دے۔ یہ ہو گیا عمرہ۔ مکہ مکرمہ جتنے دن رہیں خوب طواف کریں، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، تلاوت کریں، ہر ایک نیکی کی کا ریٹ وہاں 1 لاکھ کا ہوتا ہے۔ 1 ریال خرچ کریں، 1 لاکھ ریال خرچ کرنے کا اجر، ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے، 1 لاکھ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا اجر، ایک مرتبہ استغفر اللہ کہیں، 1 لاکھ مرتبہ استغفر اللہ کہنے کا اجر۔ اپنے وطن میں زندگی بھر 1 لاکھ مرتبہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہو سکے تو مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران 1 قرآن پاک پورا کریں تاکہ 1 لاکھ قرآن پاک پورا کرنے کا اجر ملے، اور مدینہ منورہ کے قیام میں بھی 1 قرآن پاک پورا کرے
جی، تاکہ وہاں کا جو نیکیوں کا ریٹ ہے اس کے اعتبار سے اللہ پاک اجر عطا فرمائے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب یہاں سے مکہ مکرمہ میں جتنے دن کا قیام ہو گزارنے کے بعد کوشش کریں کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، حرم کی سرزمین پر، مدینے میں بھی اور یہاں بھی تھوکتے نہ پھرے، یہ ادب کے خلاف ہے، بلکہ ٹوائلٹ میں یعنی واش بیسن میں، نالی میں، اور جہاں تھوکنے کی جگہ ہے ڈسٹ بن وہاں تھوکے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں صاف ستھرے ہو کر نیا کپڑا پہن کر اللہ کے بہو صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہنچے، اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالی ہے وہاں کھڑے ہو کر جی گردن میں ہلکی سی جھکاوٹ ہو اور دل کے اندر جی خوف و خشیت ہو، اور اس طرح کا احساس ہو جیسے ایک بھگوڑا غلام اپنے مالک کے دربار میں آ کر معافی مانگتا ہے، ہاتھ پھیلے، ہاتھ لٹکے ہوئے ہوں، نیت کی طرح بندھے ہوئے نہ ہو، نماز کی مشابہ نہ ہو، اور دل کے اوپر ایک خوف و خشیت ہو، اور وہاں آ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ یہاں تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہاں یہ پڑھے واشہد انک محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب؟ صحابہ کرام، کوئی کافر تھا، کوئی مشرک تھا، اور کوئی یہودی تھا، لیکن حضور کے سامنے آنے کے بعد کہا یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، اور بے شک گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صح، تم نے صحیح کہا، تم نے صحیح کہا۔ آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر کے اندر حیات ہیں، اور ہمارے وہاں جانے والوں کے جو ہے کلام کو اور ان کے سلام کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو جب ہم کلمہ پڑھیں گے تو کلمہ بھی تو سنیں گے نا۔ تو جیسے یہود و نصارہ مشرکین آتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے اور حضور کے صحابی کہلاتے، اور قیامت کے دن حضور ان کی گواہی دیں گے جنہوں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، تو آج بھی ہم جب حضور کے روضے پر جا کر کلمہ پڑھیں گے، سلام کریں گے، تو حضور گواہی دیں گے یہ جانی بزرگ سے آیا تھا، یہ میرٹھ ضلع سے آیا تھا جی، اور یہ راجستھان سے آیا تھا، یہ یو پی سے آیا تھا، یہ دلی سے آیا تھا، اور میرے روزے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا تھا، اور میرے سامنے کلمہ کی گواہی دی تھی۔ پیارے اللہ، یہ میرا امتی ہے، آپ اس کی مغفرت فرما دیں۔ تو اس لیے صلاۃ حضور بھی پڑھیں، اور صلاۃ حضور کے ساتھ ساتھ کلمہ بھی پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے گا؟ اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، آپ کی نسبت پر میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، گھومتا ہوں، اور لوگ مجھے آپ کے متبع سنت سمجھتے ہیں، لیکن میں جلوت کا پارسا اور خلوت کا پاپی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ خوب معافی مانگے، اور اللہ سے بھی کہ پیارے اللہ، آپ نے اپنے پیارے نبی کو بھی کریم کہا، اور آپ خود بھی کریم ہیں، آج میں دو کریموں کے درمیان کھڑا ہوں، اگر آج بھی میری مغفرت نہ ہوئی، نفس ہنسے گا اور شیطان مسکرائے گا، کہنے لگائے گا کہ دو میں سے ایک نے بھی کام نہ بنایا، کاش کہ میری مان لیتا تو کم از کم دنیا میں کچھ دن تو مزے اور لذت کی زندگی گزارتا۔ شیطان تانے دے گا، پیارے اللہ شیطان کے تانوں سے بچا لیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ بھی کہے پیارے اللہ، بیت الخلا، ایک ہے بیت الخلا اور ایک ہے بیت اللہ، بیت الخلا میں جاتا ہوں گندگی کر کے پاک صاف ہو کے باہر نکلتا ہوں، اور اللہ بیت اللہ آیا ہوں، اگر یہاں سے اپنے نام اعمال کو گندا ایسے ہی لے کر چلا گیا شیطان ہنسے گا، بیت الخلا میں جاتا ہے صاف ہو کے آتا ہے، اور بیت اللہ آیا اور ناپاک چل کر آیا وہاں سے، میرے پیارے اللہ شیطان کے تانوں سے بچا لیجیے، شیطان کے تانوں سے بچا لیجیے۔ اللہ سے وہاں یہ بھی مانگ، اور پیارے اللہ کوئی آدمی بت کدے سے نکل کر جہنم میں جائے اس پہ کوئی تعجب نہیں، وہ تو جانا ہی تھا جہنم میں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ شرک کرتا تھا، کہ اللہ میں بیت اللہ سے واپس جاؤں اور پھر جہنم والے کام کروں، اس پہ تعجب ہے کہ اللہ بیت اللہ سے واپس لوٹنے کے بعد جہنم کے کاموں کا ارتکاب سے بچا دیجیے۔ پلیز حضور پاک قسم کے روزے پر جہاں خود سلام پڑھیں اور معافی مانگے اللہ سے، اللہ دو کریموں کے درمیان میں کھڑا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں جن لوگوں نے سلام کہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستوں نے، میرے احباب نے، میرے متعلقین نے، میرے شاگردوں نے، میرے اسٹاف نے، میرے گاؤں والوں نے، میرے محسنین نے، والدین نے، بھائی بہنوں نے آپ کو سلام کہے ہیں، آپ ان کی طرف سے سلام قبول فرما لیجئے، اور وہ سب کے سب آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔
इस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम पढ़े। फिर एक कदम आगे बढ़े, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार थे, उनकी कब्र मुबारक है। अस्सलामु अलैकुम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत की तरफ से आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे दाईं तरफ, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसार सहाबी खलीफतुर रसूल मौजूद हैं, उनका अस्सलामु अलैकुम अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला पूरी उम्मत की तरफ से आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। और फिर बाहर निकल जाएं, ठीक, और क़िबला रुख होकर जहाँ मौका लगे दुआ कर लें। सामने ही जन्नतुल बकी है, यानी मदीना मुनव्वरा का कब्रस्तान, जहाँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये घर वाले, बच्चियाँ और सहाबे किराम हीरे जवाहरात से ज़्यादा कीमती अनफास कुदसिया, बनात ताहिरात, अज़वाज मुतहरात, सहाबा और सहाबियात मौजूद हैं। असर के बाद और फजर के बाद खुलता है, वहाँ जाकर किसी मौके से उनको भी साले साहब और सलाम करना चाहिए। बहरहाल ये मुख्तसर सा उम्रे का जो है तज़किरा आपके सामने किया। अलबत्ता जब मदीना मुनव्वरा से वापस लौटे तो आखिरी दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु को सलाम करके आए और एक बात कह कर आए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं जा रहा हूँ, मेरे इस सफ़र का ये आखिरी सलाम है, लेकिन मैं फिर फिर वापस आऊँगा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारे वतन के अंदर हमने अपने बच्चों को देखा कि वालिदैन को देखा कि जब बच्चे कोई कीमती खिलौने से खेलते हैं और उन बच्चों को मदरसे स्कूल जाना होता है तो वो कीमती चीज़ अपने माँ बाप को दे के जाते हैं, अम्मी रख लो, जब मैं स्कूल से मदरसे से आऊँगा तो वापस ले लूँगा। आज मैं आपके सामने खड़े होकर कलमे की शहादत और गवाही आपके हवाले करके जा रहा हूँ, आपके हवाले करके जा रहा हूँ। कल मुझे क़यामत के दिन मैदान महशर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे महबूब मुझे वहाँ दे दीजिएगा, इस अमानत को मुझे वहाँ दे दीजिएगा, मुझे वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले अपने ईमान की गवाही, कलमे की गवाही करके आए। ठीक है दोस्तों, बहरहाल बातें तो और भी बहुत हैं, लेकिन 2 बजे मौलाना को करेक्ट यहाँ से निकल जाना है, 8 बजे फ़्लाइट है, इंटरनेशनल फ़्लाइट में ज़ाब्ते के मुताबिक पहले जाना होता है। अल्लाह ताला आफियत के साथ इस काफ़िले को यहाँ से रवाना फरमाए। दिल से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इस मजलिस की बरकत से और जो है इस वक्त की जो गुफ्तगू की उसकी बरकत से अल्लाह ताला हम तमाम को भी अपने घर की अल्लाह ताला बार बार मकबूल हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।